برکت رمضان ہے، برکت رمضان ہے، برکت رمضان ہے، برکت رمضان، برکت رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں ارب درود السلام آخری زماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس رضا قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام اسٹوڈیو کی نشریات برکت رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سب سے میرے قریب جو ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہماری ٹرانسمیشن کا رخ کچھ چینج ہے۔ آج ہم نے بچوں کے روزہ خوشائی کے حوالے سے اس رمضان ٹرانسمیشن کو سجایا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان، چھوٹی سی مہمان موجود ہیں، جن کا نام جناب عرشیہ نور، جنہوں نے ابھی تک رمضان المبارک کے تمام روزے رکھے ہیں۔ اللہ کریم انہیں مزید برکت عطا فرمائے، مزید ہمت عطا فرمائے۔ تو پہلے تو بڑھتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک کی طرف، انشاءاللہ پھر اس حوالے سے علماء اہل سنت سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سید عبد الرحمن شاہ صاحب۔ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے جناب محمد عبد الرحمن شاہ صاحب۔ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ موجود ہے ہمارے ساتھ جناب محمد فیضان قادری، آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہمیں پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہمیں پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا،
اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف تیری ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہمیں پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہمیں پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد فیضان قادری۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا سخاوت مدنی صاحب کی طرف اور آپ سے رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کے روزے کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، کتنے عظیم الشان ہیں مسلمان جن کی رہنمائی بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ اور سبحان کتنے خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ آئیے اس مختصر وقت میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اسلامی گھرانہ اور مسلمانوں کا ماحول کتنا اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے کہ جب کبھی بچے گھر میں روزہ رکھ لیں تو روزہ کشائی کے نام سے باقاعدہ ایک تقریب ہوتی ہے، وہ اچھے انداز میں بڑی سطح پر بھی کیا جاتا ہے، اور چھوٹے سطح پر گھر کے ماحول میں بھی ایک خوشنما اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کس انداز سے کہ بچے روزہ رکھیں تو انہیں نرمی سے، پیار سے، محبت سے ان باتوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنے روزوں کو کس انداز سے مکمل کرنا ہے، جبکہ اسلام نے اس حوالے سے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو، بچہ جب تک بالغ نہ ہو، بالفرض وہ اگر روزہ رکھ کر توڑ بھی دیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، یعنی نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، بلکہ کیا معاملہ ہے، بچوں کو آہستہ آہستہ اس چیز کی عادتیں دلائی جائیں گی کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس انداز سے رکھنا ہے کہ ابتدا انہیں کچھ لمبے ٹائم تک کے لیے، دوپہر تک کے لیے، دوپہر سے بعد تک کے لیے آگے روزہ رکھنے کا ذہن دیا جائے گا، پھر مزید ٹائم کو بڑھایا جائے گا، اور اسی طرح جب بچہ 7 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، بالخصوص 8 سال کا ہو جائے، اور اگر لڑکوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ جب تک 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اب اسلام کہتا ہے کہ ہمیں بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کرنی ہے،
روزہ رکھنے کی تاکید کرنی ہے۔ اس میں صحت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، کس انداز سے ایسا نہ ہو کہ بچہ کمزور ہو، ہم انہیں روزہ رکھنے کی تاکید کریں جبکہ ابھی تو ان پر روزے فرض نہیں ہیں، اور وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر ان پر سختی کرے۔ اسلام نے اس چیز سے بھی ہمیں روکا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ہمیں اس انداز سے انہیں عادتیں ڈلوانی ہے کہ ابھی روزہ رکھنے کی ابتدا ہے، جیسے ہی بلوغت کے قریب پہنچ جائیں گے تو روزہ فرض ہوگا تو اب رکھنا ضروری ہے، اب رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی معاملہ رہا۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابی نے بچے کو روزہ رکھوایا، اور روزہ رکھوانے کے بعد بچے نے جب بھوک کی شدت اور کمی کی شکایت کی تو اب بچوں کو کچھ کھلونا بنا کر دیا گیا کہ وہ ان سے کھیلتے رہے تاکہ بھوک کی شدت کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ یوں بچوں کو جو ہے وہ دوسرے کاموں میں مصروف کر کے یا پھر نیک اعمال کی طرف مصروف کر کے بچوں کو ذہن کو جو ہے رہنمائی کی جائے اور عادتیں ڈلوائی جائیں تاکہ بچے جو ہے وہ روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور کتنے خوبصورت ہیں وہ بچے جنہیں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں کی ہیں، اہل مدینہ کے بچے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت پائی، ان کے گود میں کھیلنے کا شرف ملا، ان کی زیارت کا شرف ملا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بچوں کی تربیت فرمائی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بچے ہوں یا پھر مدینے میں رہنے والے ہوں تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بچوں کے روزے کے حوالے سے یہ سارا ماحول انہیں باقاعدہ بنا کر دیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں، اس کو جو ہے خوش دلی سے منائیں بھی تاکہ بچے روزہ رکھنے کی طرف آئے بھی اور خوش دلی کے ساتھ باقاعدہ سے بھی روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں بچوں کے روزے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا سخاوت مدنی صاحب۔ آپ کے ہی درمیان میں برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علامہ مولانا ارسلان مدنی صاحب، بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے بھی روزے کے حوالے سے رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بچوں کے روزے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، علامہ صاحب نے کافی وافی شافی گفتگو فرمائی ہے اور بہت اچھے انداز سے صحابہ کرام کی زندگی سے روزہ خوشائی کے حوالے سے اور بہت بہترین پہلو کو اجاگر فرمایا۔ میں بس مختصر عرض کروں، یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ ایک تربیت کا سامان ہے اور یہ ہونا چاہیے، اس سے ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایک اچھی ان کی نشوونما ہوگی اور یہ آگے بڑھ کر معاشرے کو ایک بہترین نمونہ پیش کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت کرنا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ عرض کروں۔ سیدوں پر صدقہ حرام ہے، جو صدقات واجبہ ہے، تو ایک روز ایسا ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے، چھوٹے پن کا زمانہ ہے ان کا، چھٹپن کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدقے کے کچھ کھجور پیش کیے گئے، تو امام حسن نے چونکہ ایک نابالغی کی عمر ہے، ایک چھٹپن کا زمانہ ہے، تو آپ نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اب ایسی کیفیت میں ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی بچہ غلطی کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، رہنے دو۔ تربیت کی حاجت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، بچہ بول کر اس کو آپ اس کی تربیت سے دور نہ کریں، اس کی تربیت اس کا حق ہے، اس کو حق دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس کو درگزر کر دیتے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارکہ سے امام حسن کے منہ سے وہ کھجور نکلوایا، بیٹا آپ سید ہیں، آپ پر صدقہ واجبہ حرام ہے، اس کو آپ نکالیں۔ کتنی بہترین تربیت ہے۔ اس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت شروع سے کرنی چاہیے۔ اب یہ ماشاءاللہ مبارک بچی ہے کہ اس کے روزے خوشائی کا ایک مرحلہ ہے، اب اس سے کئیوں کو ایک میسیج جا رہا ہے کہ ہاں کئی بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے ہمارا سلسلہ، ان کے دل میں بھی خوشی ہوگی کہ یار میرا بھی ایک روزہ خوشائی کا سلسلہ، اور میں اپنے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے جب بچہ پہلا روزہ رکھے تو اس کے لیے بھرپور اہتمام فرمائیں، اس کو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اپریشیٹ کریں، اس کو تحفے تحائف دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آج آپ کا حوصلہ افزائی کرنا اور اس کی رہنمائی کرنا، انشاءاللہ وہ آگے چل کر بہت بہتر
بہترین معاشرے کا فرد بنے گا. ایک میں آپ بات عرض کروں کہ لوگ سوال کرتے ہیں بچوں سے بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے. تو ہم تو چھوٹے میں سنتے تھے لوگ کہتے تھے کہ پائلٹ بنیں گے اور فلاں فلاں یہ چیز بنیں گے. ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے. اب یقین کریں اس بچے نے بہترین جواب دیا, کہا میں حضرت عمر بنوں گا. واہ 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 سبحان اللہ, کیا بات. اچھا اب اگر آپ بچے کو یہ سکھائیں گے بیٹا بڑے ہو کے پائلٹ بننا ہے یہ بننا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کہانیاں ویسی سنائیں گے کہ جو دنیاوی کہانیاں ہیں تو بچہ بڑے ہو کر اسی کی طرف جائے گا. اس نے اگر پائلٹ کی خواہش ظاہر کی ہے تو اس کو آپ نے ماحول ہی ایسا ہی دیا. اب اس بچے نے عمر کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ اس ماں نے اپنے بچے کو سلانے سے پہلے حضرت عمر کی داستان سنائی. سبحان اللہ سبحان. جب ہم اپنے بچوں کو حضرت عمر کی داستان سنائیں گے, مولا علی کی ضربیں سکھائیں گے, بتائیں گے اور ان کو سنائیں گے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے بچے بڑے ہو کر انہی کو فالو کریں گے. اگر ہم ان کے سامنے دور حاضر کے اس پرفتن دور میں ہم ایسی اسلامی ترجیحات کی طرف نہیں جاتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں, تو بچے نے یہی کہنا ہے کہ میں فلاں بنوں گا فلاں بنوں گا. بھائی تو کچھ نہ بن, اسلام کا بھرپور مجاہد بن. تجھے میدان میں اگر ضرورت پڑے, یہ سوچ ہونی چاہیے بچوں کی, اگر ضرورت پڑے تو میں میدان میں غازی بھی ہوں اور اذان ہو تو میں نمازی بھی ہوں. یہ تربیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام, بہت ہی خوبصورت انداز میں روزے کے حوالے سے گفتگو فرمائی حضرت علامہ مولانا ارسلان ندوی صاحب نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد جنید برکاتی. بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں. روزہ کشائی کے حوالے سے, اور آج 10 رمضان المبارک کی شب بھی, تو آئیے ایک منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا, ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ, اس کی برکتیں ملیں گی. مومنوں کی پیاری امی آپ ہے, مومنوں کی پیاری امی آپ ہے, مومنوں کی پیاری امی آپ ہے, مصطفیٰ کی زوجہ پہلی آپ ہے, مصطفیٰ کی زوجہ پہلی آپ ہے. نام ہے پیارا ختیجہ آپ کا, نام ہے پیارا خدیجہ آپ کا, سیرت و صورت میں پیاری آپ ہے, سیرت و صورت میں پیاری آپ ہے. آپ ہے مادر بطول پاک کی, آپ ہے مادر بطول پاک کی, اور سید الشہداء کی نانی آپ ہے, سید الشہداء کی نانی آپ ہے, سید الشہداء کی نانی آپ ہے. آپ کے صدقے میں سب کچھ ہے ملا, بال یقین مادر ہماری آپ ہے, آپ پر ہے جان ہم سب کی نثار, آپ پر ہے جان ہم
سب کی نثار، اور جانو دل سے ہمیں کو پیاری آپ ہے، مصطفیٰ کی سوجا پہلی پیاری بچی عرشیہ نے روزہ رکھا، تو ایک شعر جو میرے ذہن میں فی الودیع ہے تو میں ذرا گنگنا دوں۔ تمہیں روزہ مبارک ہو، تمہیں روزہ مبارک ہو، تمہیں روزہ مبارک ہو، تمہیں روزہ مبارک ہو۔ خدا کے فضل سے سرکار کی نظر عنایت سے، خدا کے فضل سے سرکار کی نظر عنایت سے رکھا ہے پہلا روزہ آج، تمہیں روزہ مبارک ہو، رکھا ہے پہلا روزہ آج، تمہیں روزہ مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے جناب محمد جنید برکاتی صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، وقت ہوا ہے اپنے اختتام کو، انشاءاللہ پھر ملیں گے علماء کے ساتھ، نئے اہل سنت کے ساتھ۔ جب تک رکھیے دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت رمضان ہے، برکت رمضان ہے، برکت رمضان ہے، برکت رمضان۔